استحقاق ہے. اور مجھ سے پہلا سوال بھی یہی ہوا ہے کہ آپ بڑے حشاش بشاش ہیں, آج تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اور بھائی ہمارے اوپر جتنے ظلم ہو چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہے, ان تنخواہوں سے ہمارے ممبران کا کچھ نہیں بننا. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ اور دوسرا سول نافرمانی کی تحریک جو تھی اس کا اعلان ہونا تھا 15 تاریخ کو, آج 16 ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اس پر بتا دیں. دیکھیں جی, جو میں نے پڑھا ہے اسپیسیفکلی تو اپوزیشن لیڈر کی تنخواہ میں کوئی اسپیسیفکلی تو نہیں لکھا ہوا کوئی اضافہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کو تھارولی پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. اسپیسیفکلی اپوزیشن لیڈر کا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے. دوسرا آپ بات کر رہے ہیں سول نافرمانی کی. دیکھیں سول نافرمانی کا آج ہی ہمارا ابھی آ رہا تھا, میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ابھی چونکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں. سول نافرمانی کا فیصلہ حتمی جو ہے, جو خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے ملاقات کرنے, اس کے بعد ہی ہوگا. سر آپ یہ بتائیں, اچھا بچے صاحب یہ بتائیں, سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا تنخواہیں بڑھنے کے بل میں رکاوٹ بنے گی یا نہیں, یا آپ اندر سے خوش ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں, یا آپ رکاوٹ پیدا کریں گے؟ سوال یہ ہے. میں میاں صاحب آپ کا جواب دیتا ہوں. میاں صاحب اندر کا حال تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. اب میں آپ کو یقین دلاتا رہوں کہ ہم خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں, تو وہ تو میرے اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اندر کا حال. دیکھیں جی, اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے کہ بل کو اپوز کرنا. وہاں پہ ہم نے اپوز کرنا ہے, ہم اپوز کریں گے. عدلی اکثریت پہ دیکھیں یہ ایک رولز آف پروسیجر ہے, آئین پاکستان ہے, اس میں انہوں نے تمام کام کرنے عدلی اکثریت پہ. مجھے ایک بات بتائیں, جب ڈیفیمیشن بل تھا تو ہم نے اپوز کیا تھا اور سب کو پتا تھا, آپ کے میڈیا پرسنز ہم سب اکٹھے تھے, تو کیا وہ ہمارے سے رک گیا تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ رکے گا. گاڑیوں کی کل ایک اسکینڈل لے کے آئے کہ انہوں نے کوئی پروف نہیں کروایا, 2 ارب اور کتنے کروڑ کا انہوں نے کہا, تو یہ بزدار گورنمنٹ کے اندر یہ ایک نیا اسکینڈل آپ کا آ گیا, تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں سچائی کتنی. نہیں, 310 گاڑیوں کا بزدار گورنمنٹ نے اپروو نہیں کروایا. جی سر, وہ اسکینڈل دیکھیں وہ اسکینڈل جب آیا ہے تو اس پہ قانونی کارروائی کریں, سامنے آ جائے گا. اسکینڈل دیکھیں, اب میں ادھر کھڑا ہوں, میں کسی پہ الزام لگا دوں تو وہ تو بڑا آسان کام ہے, ابھی آپ چل جائے گا. دیکھیں بڑے ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. میں پھر بھی یہ بات یہی کر رہا ہوں کہ محترمہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں, وہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ کا عوام کا چلا رہی ہیں. اس کو جو 1 سال ہو گیا ہے, تو اتنے ارب روپے کا جو گھپلا تھا اس میں تو ابھی تک نیب میں گھنٹیاں بج جانی چاہیے تھیں, تو خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ باقی ہمارے گھروں کا پتہ ہے ان کو, ہمارے گھروں کے کمروں کا پتہ ہے ان کو, ہمارا یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں سوتے ہیں, وہاں پہ ان کی پولیس پہنچ جاتی ہے بغیر اجازت کے, ہمارے گھروں کے دروازے توڑ دیتی ہے. تو یہ اتنے اندھے ہیں جن کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ 2 ارب روپیہ کدھر گئے. جی صاحب, آپ نے کہا کہ آج آپ اے پی ایس کے شہداء کے بھی فاتحہ نہیں کریں گے اور اپنے ورکرز کے لیے کریں گے جو جہاں باق ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کتنے ورکرز کے لیے فاتحہ نہیں کریں گے ایگزیکٹ, چونکہ کھوسا صاحب کا اور تمام قائدین کا فگر ڈفرینٹ ہے. آپ بتائیں گے کہ آج آپ کتنے لوگ آپ کے وہاں پہ جہاں باق ہوئے ہیں ایگزیکٹ. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی, ہم نے ہماری جو 139 جو ہماری ریکگنائز لسٹ ہوئی ہے وہ 139 کی ہوئی ہے, جس کی بنیاد پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے. اچھا, اس میں مسنگ بھی ہیں, اس میں انجرڈ بھی ہیں, اس میں سارے ہیں. دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیں, میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ایگزیکٹ فگر کیا ہیں. ہماری لاشیں چھپائی جا چکی ہیں, ہمارے جو بندے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا نام نہ لیں, اپنا فگر نہ دیں, نہیں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے. دیکھیں آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. فاتحہ خوانی ایک بندے کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا جو ورد ہوتا ہے وہ ایک بندے کے لیے بھی ہوتا ہے اور 100 بندے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں پڑھا لکھا جاتا کہ اتنے بندے ہیں تو ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. فاتحہ خوانی جو شہداء ہیں, جو آج ہمارا ایک بڑا افسوسناک دن ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمارے بچے تھے وہ جو شہید ہوئے, ان کے لیے بھی ہوگی, اور ہمارے جو 26 نومبر کو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا صوبائی اسمبلی کا سیشن جو کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ شروع ہوا، اور ہماری ریکوزیشن یہ تھی کہ جو 26 نومبر کو ایک سانحہ ہوا اس پہ ہم نے ریکوزیشن دی، اور اس میں آج ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے. کافی عرصے بعد ہم آپ کے توسط سے پنجاب اسمبلی کے فورم پہ عوام کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ میرے پارلیمنٹری ساتھی تمام ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے پہلے جو آج کا دن ہے، اے پی ایس کے حوالے سے جو واقعہ 16 کو ہوا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو کہ پورے پاکستان میں سوگ کا سما، جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو پورے پاکستان میں سوگ کا سما ہوتا ہے. تو میں آج کے سیشن کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، اور پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ جس طرح 26 نومبر کو ہمارا ایک پرامن احتجاج ہوا اور اس پہ ایک حملہ کیا گیا، اور ایک سیاسی جماعت کی سیاسی اجتماع پہ جس طرح اس گورنمنٹ نے، جو فارم 47 کی گورنمنٹ تھی، جس طرح انہوں نے وہاں پہ سیدھی گولی چلائی، تو ہمارا اس سیشن میں بھی، اس اسمبلی میں بھی اور اس کے باہر بھی اس وزیر اعظم سے ایک ہی سوال رہے گا کہ گولی کیوں چلائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، جو محترمہ ہماری چیف منسٹر ہیں وہ اس وقت باہر بیٹھی ہیں، اور سموک کے زمانے سے وہ باہر گئیں اور پھر کچھ دنوں کے لیے واپس آئیں اور پھر چلی گئیں. تو تقریباً 1 سال ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کو. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جب انہوں نے ایک انلیگل بجٹ پاس کیا تھا، 3 مہینے کا وہ بجٹ جس میں انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جو کہ سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کو انہوں نے کوریج دی. اس کے بعد انہوں نے کسان کا 799 ارب روپے کا نقصان کیا. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے منہ پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ تالا لگانے کی کوشش کی جب ڈیفامیشن بل پاس کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جس طرح یہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے انہوں نے اور ان کی کابینہ نے خان صاحب پہ پرچوں کے آرڈر کیے، تو میرے خیال میں 1 سال میں ان کے کھاتے میں جو کارکردگی جاتی ہے وہ سوائے اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ 70% لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک بار لوگوں کے منہ پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ تالا لگانے کی کوشش کی جب ڈیفامیشن بل پاس کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جس طرح یہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے انہوں نے اور ان کی کابینہ نے خان صاحب پہ پرچوں کے آرڈر کیے، تو میرے خیال میں 1 سال میں ان کے کھاتے میں جو کارکردگی جاتی ہے وہ سوائے اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ 70% لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فارم 47 کے باوجود 31% ووٹ لے سکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں 34% سم تھنگ ووٹ ہے، یعنی اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، فسطائیت کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک سال میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کے علاوہ کوئی کارکردگی دکھائی ہو.
کہاں گئے ان کے وہ پیکج, کہاں گئے کسان پیکج, کہاں گئے ان کے وہ صحت کارڈ. دیکھیں ان کے پاس صرف ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک پہ یہ حکومت کو چلا رہے ہیں. 12.5 کروڑ عوام اس وقت پس چکی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو 9-10 مہینے ہیں یہ ناکام ترین 9-10 مہینے ہیں اس گورنمنٹ کے. تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اجلاس میں اپنے 26 نومبر کے شہداء کے لیے ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے, ہم ان کے لیے بولیں گے بھی صحیح, اور ہم اے پی ایس کے جو بچے ہمارے شہید ہوئے ہمارے وہ بچے تھے, اور ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کریں گے, اور ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے 26 نومبر کو کیا کیا. دیکھیں اگر 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بن جاتا, اگر یہ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو بااختیار گورنمنٹ کہتی ہے 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن بن جاتا, تو کئی ایسے واقعات نہ ہوتے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا 26 نومبر ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا. ہم نے احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس فارم 47 کی گورنمنٹ نے دیوار میں چن دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس وقت کیونکہ ٹرو ریپریزنٹیٹو حکومت نہیں ہے, تو یہ عوام سے بدلہ لے رہی ہے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اور بڑی جلدی ایک آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے. جی اچھا بجٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اسمبلی میں جو ہے وہ ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, جہاں پر حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جو آج تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں اس میں سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایم پی ایس آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تواتر سے خرچ جو ہے ان کا کم ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, تنخواہیں بڑھانے کا بل حکومت کی طرف سے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ رولز اینڈ پروسیجر میں کیا اس کے مطابق بڑھا رہے ہیں. اب ایک بات بڑی عام سی بات ہے, میں یہ کلیئر کر دوں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنخواہیں بڑھانے کے معاملے میں اپوزیشن اور حکومت ایک پچ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ حکومت کے پاس عددی اکثریت ہوتی ہے, اور اس میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, کبھی بھی کسی اپوزیشن کے جماعت کی چاہے جو بھی حکومت رہی ہے, آج کی حکومت تھی, پہلے کی حکومتیں تھیں, جب بھی تنخواہیں بڑھی ہیں اپوزیشن کی جماعت کے ممبران کو کبھی بھی لوپ میں نہیں لیا گیا. یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ رہ گئی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی, دیکھیں مہنگائی کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے ہی رو رہے ہیں, اور آپ دوسرے صوبوں کی اگر کمپیریزن کریں تو ایم پی ایس کی تنخواہیں پنجاب میں ان سے کم ہیں, لیکن ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ تنخواہیں بڑھی جائیں, لیکن یہ حکومت کا اپنا استحقاق ہے. اور مجھ سے پہلا سوال بھی یہی ہوا ہے کہ آپ بڑے حشاش بشاش ہیں, آج تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اور بھائی ہمارے اوپر جتنے ظلم ہو چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہے, ان تنخواہوں سے ہمارے ممبران کا کچھ نہیں بننا. ویسے صاحب یہ بتائیے گا آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا, اور دوسرا سول نافرمانی کی تحریک جو تھی اس کا اعلان ہونا تھا 15 تاریخ کو, آج 16 ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اس پر ملتا؟ دیکھیں جی, جو میں نے پڑھا ہے اسپیسیفکلی تو اپوزیشن لیڈر کی تنخواہ میں کوئی اسپیسیفکلی تو نہیں لکھا ہوا کوئی اضافہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کو تھارولی پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. اسپیسیفکلی اپوزیشن لیڈر کا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے. دوسرا آپ بات کر رہے ہیں سول نافرمانی کی. دیکھیں سول نافرمانی کا آج ہی ہمارا ابھی آ رہا تھا, میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ابھی چونکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں. سول نافرمانی کا فیصلہ حتمی جو ہے, جو خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے ملاقات کرنے, اس کے بعد ہی ہوگا. سر آپ یہ بتائیں کہ اچھا بچے صاحب یہ بتائیں, سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا تنخواہیں بڑھنے کے بل میں رکاوٹ بنے گی یا نہیں, یا آپ اندر سے خوش ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں, یا آپ رکاوٹ پیدا کریں گے؟ سوال یہ ہے. میں میاں صاحب آپ کا جواب دیتا ہوں. میاں صاحب اندر کا حال تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. اب میں آپ کو یقین دلاتا رہوں کہ ہم خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں, تو وہ تو میرے اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اندر کا حال. دیکھیں جی, اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے کہ بل کو اپوز کرنا. وہاں پہ ہم نے اپوز کرنا ہے, ہم اپوز کریں گے. عدلی اکثریت پہ دیکھیں یہ ایک رولز آف پروسیجر ہے, آئین پاکستان ہے.
اس میں انہوں نے تمام کام کرنے عدلی اکثریت پہ. مجھے ایک بات بتائیں، جب ڈیفیمیشن بل تھا تو ہم نے اپوز کیا تھا اور سب کو پتا تھا، آپ کے میڈیا پرسنز ہم سب اکٹھے تھے، تو کیا وہ ہمارے سے رک گیا تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ رکے گا. گاڑیوں کی کل ایک کیڈر لے کے آئے کہ انہوں نے کوئی پروف نہیں کروایا، 2 ارب اور کتنے کروڑ کا انہوں نے کہا، تو یہ گزشتہ گورنمنٹ کے اندر یہ ایک نیا اسکینڈل آپ کا آ گیا، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں یہ سچائی کتنی؟ نہیں، 310 گاڑیوں کا بزدار گورنمنٹ نے اپروو نہیں کروایا. جی سر، وہ اسکینڈل ایک دیکھیں، وہ اسکینڈل جب آیا ہے تو اس پہ قانونی کارروائی کریں، سامنے آ جائے گا. اسکینڈل دیکھیں، اب میں ادھر کھڑا ہوں، میں کسی پہ الزام لگا دوں تو وہ تو بڑا آسان کام ہے، ابھی آپ چل جائے گا. دیکھیں، بڑے ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. میں پھر بھی یہ بات یہی کر رہا ہوں کہ محترمہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، وہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ کا عوام کا چلا رہی ہیں. اس کو جو 1 سال ہو گیا ہے، تو اتنے ارب روپے کا جو گھپلا تھا اس میں تو ابھی تک نیب میں گھنٹیاں بج جانی چاہیے تھیں، تو خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ باقی ہمارے گھروں کا پتہ ہے ان کو، ہمارے گھروں کے کمروں کا پتہ ہے ان کو، ہمارا یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں سوتے ہیں، وہاں پہ ان کی پولیس پہنچ جاتی ہے بغیر اجازت کے، ہمارے گھروں کے دروازے توڑ دیتی ہے. تو یہ اتنے اندھے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ 2 ارب روپیہ کدھر گئے. اچھا بچہ صاحب، آپ نے کہا کہ آج آپ اے پی ایس کے شہداء کے بھی فاتحہ نہیں کریں گے اور اپنے ورکرز کے لیے کریں گے جو جہاں باق ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کتنے ورکرز کے لیے فاتحہ نہیں کریں گے؟ ایگزیکٹ چونکہ کھوسا صاحب کا اور تمام قائدین کا فگر ڈفرینٹ ہے، آپ بتائیں گے کہ آج آپ کتنے لوگ آپ وہاں پہ جہاں باق ہوئے ہیں ایگزیکٹ؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی، ہم نے ہماری جو 139 جو ہماری ریکگنائز لسٹ ہوئی ہے وہ 139 کی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے. اچھا، اس میں مسنگ بھی ہیں، اس میں انجرڈ بھی ہیں، اس میں سارے ہیں. دیکھیں، آپ ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ایگزیکٹ فگر کیا ہیں. ہماری لاشیں چھپائی جا چکی ہیں. ہمارے جو بندے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا نام نہ لیں، اپنا فگر نہ دیں، نہیں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے. دیکھیں، آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. فاتحہ خوانی ایک بندے کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا جو ورد ہوتا ہے وہ ایک بندے کے لیے بھی ہوتا ہے اور 100 بندے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں پڑھا لکھا جاتا کہ اتنے بندے ہیں تو ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. فاتحہ خوانی جو شہداء ہیں، جو آج ہمارا ایک بڑا افسوسناک دن ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے تھے وہ جو شہید ہوئے، ان کے لیے بھی ہوگی، اور ہمارے جو 26 نومبر کو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا صوبائی اسمبلی کا سیشن جو کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ شروع ہوا، اور ہماری ریکوزیشن یہ تھی کہ جو 26 نومبر کو ایک سانحہ ہوا اس پہ ہم نے ریکوزیشن دی، اور اس میں آج ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے. کافی عرصے بعد ہم آپ کے توسط سے پنجاب اسمبلی کے فورم پہ عوام کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ میرے پارلیمنٹری ساتھی تمام ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے پہلے جو آج کا دن ہے، اے پی ایس کے حوالے سے جو واقعہ 16 کو ہوا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو کہ پورے پاکستان میں سوگ کا سما، جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو پورے پاکستان میں سوگ کا سما ہوتا ہے. تو میں آج کے سیشن کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، اور پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ جس طرح 26 نومبر کو ہمارا ایک پرامن احتجاج ہوا اور اس پہ ایک حملہ کیا گیا، اور ایک سیاسی جماعت کے سیاسی اجتماع پہ جس طرح اس گورنمنٹ نے، جو فارم 47 کی گورنمنٹ تھی، جس طرح انہوں نے وہاں پہ
सीधी गोली चलाई, तो हमारा इस सेशन में भी, इस असेंबली में भी और उसके बाहर भी इस वजीर आजम से एक ही सवाल रहेगा कि गोली क्यों चलाई। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब की जो सूरत हाल है, जो मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त बाहर बैठी हैं और स्मोक के ज़माने से वो बाहर गई और फिर कुछ दिनों के लिए वापस आई और फिर चली गई। तो तकरीबन 1 साल हो रहा है इस गवर्नमेंट को। मुझे ये बता दिया जाए कि जब इन्होंने एक इल्लीगल बजट पास किया था, 3 महीने का वो बजट जिसमें इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने कवरेज दी। उसके बाद इन्होंने किसान का 799 अरब रुपए का नुकसान किया। उसके बाद इन्होंने लोगों के मुंह पे, लोगों के ज़हनों पे ताला लगाने की कोशिश की जब डेफमेशन बिल पास किया गया। उसके बाद इन्होंने रातों रात जिस तरह ये असेंबली का इजलास बुला के इन्होंने और इनकी काबीना ने खान साहब पे पर्चों के ऑर्डर किए, तो मेरे ख्याल में 1 साल में इनके खाते में जो कारकर्दगी जाती है, वो सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट 70% लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्योंकि एक ने लोगों के मुंह पे, लोगों के ज़हनों पे ताला लगाने की कोशिश की जब डेफमेशन बिल पास किया गया। उसके बाद इन्होंने रातों रात जिस तरह ये असेंबली का इजलास बुला के इन्होंने और इनकी काबीना ने खान साहब पे पर्चों के ऑर्डर किए, तो मेरे ख्याल में 1 साल में इनके खाते में जो कारकर्दगी जाती है, वो सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट 70% लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 के बावजूद 31% वोट ले सकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में 34% समथिंग वोट है, यानी इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, फस्तैयत के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि इन्होंने एक साल में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जुल्म के अलावा कोई कारकर्दगी दिखाई हो। कहाँ गए इनके वो पैकेज, कहाँ गए किसान पैकेज, कहाँ गए इनके वो सेहत कार्ड। देखिए, इनके पास सिर्फ टिक टॉक है, टिक टॉक पे ये हुकूमत को चला रहे हैं। 12.5 करोड़ अवाम इस वक्त पिस चुकी है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो 9-10 महीने हैं, ये नाकाम तरीन 9-10 महीने हैं इस गवर्नमेंट के। तो हम इंशाअल्लाह ताला आज इजलास में अपने 26 नवंबर के शोहदा के लिए हम फातिहा खानी भी करेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे भी सही, और हम एपीएस के जो बच्चे हमारे शहीद हुए, हमारे वो बच्चे थे, और उनके लिए भी फातिहा खानी करेंगे और हम इनको ये बताएंगे कि आपने 26 नवंबर को क्या किया। देखिए, अगर 9 मई की जुडिशल कमीशन बन जाता, अगर ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बाख्तियार गवर्नमेंट कहती है, 9 मई को जुडिशल कमीशन बन जाता, तो कई ऐसे वाकयात न होते जो नहीं होने चाहिए थे। क्या 26 नवंबर होता? बिल्कुल न होता। हमने एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दीवार में चुन दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत इस वक्त, क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है, तो ये अवाम से बदला ले रही है। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं और बड़ी जल्दी एक आजादी का सूरज तलू होने वाला है। जी। अच्छा, वजीर साहब ये बताइएगा कि आज असेंबली
اسمبلی میں جو ہے وہ MPs کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جو آج تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں اس میں سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ MPs آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تواتر سے خرچ جو ہے ان کا کم ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، تنخواہیں بڑھانے کا بل حکومت کی طرف سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ رولز اینڈ پروسیجر میں کیا اس کے مطابق بڑھا رہے ہیں۔ اب ایک بات بڑی عام سی بات ہے، میں یہ کلیئر کر دوں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنخواہیں بڑھانے کے معاملے میں اپوزیشن اور حکومت ایک پچ پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ حکومت کے پاس عددی اکثریت ہوتی ہے، اور اس میں میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، کبھی بھی کسی اپوزیشن کی جماعت کی، چاہے جو بھی حکومت رہی ہے، آج کی حکومت تھی، پہلے کی حکومتیں تھیں، جب بھی تنخواہیں بڑھی ہیں، اپوزیشن کی جماعت کے ممبران کو کبھی بھی لوپ میں نہیں لیا گیا، یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی، دیکھیں مہنگائی کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے ہی رو رہے ہیں، اور آپ دوسرے صوبوں کی اگر کمپیریزن کریں تو MPs کی تنخواہیں پنجاب میں ان سے کم ہیں، لیکن ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ تنخواہیں بڑھی جائیں، لیکن یہ حکومت